خدا کا فضل، مسیح کی محبت آپ پر ہو۔ مسیح کی روح کی غذا ہے، ہم میں سے ہر دوسرا شخص اس جملے سے واقف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس جملہ کس شخص نے کب، کیوں اور کہاں پر استعمال کیا، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا پرست اور خدا پرست دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں کی غذا فرق ہے، کیونکہ موسیقی اور شاعری کی اقسام ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق مزامیر اور روحانی غزلیں گایا کرو، اس کے علاوہ عاشقانہ شاعری، بیہودہ شاعری بھی ہے۔ لفظ گلوکار جو گاتا ہے، ایسی موسیقی، ایسی شاعری جو انسان کے لیے گاتا ہے، اس کے علاوہ پیسے اور شہرت کے لیے گاتا ہے، وقت کو طے کر کے گایا جاتا ہے اور پیسے کو طے کر کے گایا جاتا ہے، جہاں دیر سے جایا جاتا ہے، جہاں پر زیادہ گانے کے لیے زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو روپیہ، پیسہ اور وقت کو طے کر کے جاتا ہے، وہ پرستار نہیں بلکہ گلوکار کہلاتا ہے، پھر چاہے وہ زبور، گیت اور روحانی غزلیں اور مزامیر ہی کیوں نہ گائے۔ ایسی موسیقی، ایسی آواز جو پیسے کے لیے استعمال کی جائے، وہ پرستار کو گلوکار بنا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پرستاروں کی مالی ضروریات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ضرور رکھنا چاہیے، لیکن جہاں پر وقت اور پیسہ طے ہو جاتا ہے، جہاں دیر سے جایا جاتا ہے اور دھیان وقت پر ہوتا ہے، وہاں پر نہ تو برکات ہوتی ہے اور نہ ہی معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص اپنے پیٹ کے لیے گا رہا ہے، نہ کہ خدا کے لیے۔ ایسا شخص دوسروں کے لیے بابرکت نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ دسمبر میں ایک کرسمس پروگرام میں موجود تھا، جہاں پر ملک پاکستان کے ایک نامور گلوکار کا الفاظ میں استعمال کروں گا، جو پروگرام 5 بجے شروع ہوا وہ 10:30 بجے پہنچ رہا ہے، اور وہاں پر جب لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اب یسوع بچے کی صورت میں چرنی میں نہیں بلکہ لوہے کا ڈنڈا لے کر آئے گا، اور وہ لوگ جو اٹھ کر جا رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پڑے گا۔ میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو 5 بجے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ سزا کے حقدار ہیں یا وہ شخص جو 10:30 بجے آ رہا ہے؟ میرے عزیزو، ہمیں اس فرق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس پرستار کیا ہے؟ پرستار لفظ جو ہے وہ پرستش سے نکلا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یسوع کا سامریہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، جہاں پر یسوع نے سامری عورت سے کہا کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کی جائے۔ جب خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کی جاتی ہے تو یقیناً خداوند وہاں پر تخت نشین ہوتا ہے، اپنے آسمانی تخت کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے درمیان میں اتر آتا ہے۔ داؤد بادشاہ خدا کے دل کے موافق شخص تھا، خدا کے دل پسند شخص تھا، اور اس کے بارے میں ہم سنڈے اسکول میں سیکھتے ہیں اور بہت سی جگہ پر بچوں کو یہ سکھایا ہے، یہ گیت بھی ہے کہ جب خداوند کا روح میرے دل میں آتا ہے تب میں گاؤں گا داؤد کی طرح۔ جب خداوند کا روح میرے دل میں آتا ہے تب میں ناچوں گا داؤد کی طرح، تالی بجاؤں گا داؤد کی طرح۔ اور داؤد خدا کے روح سے معمور ہو کر ناچتا اور گاتا ہے، اور اس کی بیوی نے ہی اس کے لیے الفاظ کیے کہ یہ کس طرح سے اپنی لونڈیوں کے ساتھ ایسے ناچ رہا تھا جیسے کوئی برہنہ ناچ رہا ہو، لیکن وہ روح سے معمور ہے اور وہ خدا کے دل کے موافق شخص ہے۔ یقیناً خدا روح سے پرستش کو قبول کرتا ہے،
پالوس اور سلاس قید خانہ میں دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور یقیناً وہ روح سے گا رہے تھے۔ ایک بڑا بھونچال آیا، قید خانہ کی دیواریں ہل گئی، نیو ہل گئی، دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئی، اور یقیناً وہ روح سے پرستش کر رہے تھے۔ اور جب خدا کی پرستش پیسے کے لیے نہیں بلکہ روح سے کی جائے تو یقیناً خدا کے لوگوں کے درمیان میں بڑے بڑے کام ہوں گے، معجزات ہوں گے، زندگیاں بدلیں گی، اور خدا کے لیے بہت سی روحوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے زمین کو ہل چلا کر بہترین فصل کے لیے، بہترین پیداوار کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے روح سے کی جانے والی پرستش سے کلام کے 100% پھل کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ پرستش اور روح اور سچائی سے کی جائے، پیسے کے لیے نہیں۔ ضرورتیں خدا پوری کرتا ہے، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور یقیناً کوشش کرتے ہوئے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں خدا نے بہت سریلی آواز دے رکھی ہے، اور ان کی آواز سے یقیناً ہزاروں لاکھوں زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ وہ پیسے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے روح سے گئے تاکہ بہت سی زندگیاں بدلیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔